اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت 9 لکھ ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو جب ایک مغرور ہندو جوگی نے چیلنج کیا تو پھر کیا ہوا، یہ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، ابو الخیر داتا 9 لکھ ہزاروی سن 1440 عیسوی میں پیدا ہوئے اور شہنشاہ بابر کے عہد میں بہاولپور کے علاقہ اوچ شریف سے ساندل بار میں تبلیغ اسلام کی غرض سے آئے۔ چنانچہ یہیں ان کی وفات ہوئی اور شاہ کوٹ کے ضلع میں آپ کا مزار قلعہ ستار شاہ کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ 9 لکھ ہزاروی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حقائق بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ مرشد نے انہیں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بتائی کہ چلہ کشی کے دوران اس کا ورد کریں، مگر سوئے اتفاق سے شاہ مراد ابو الخیر یہی ان کا نام تھا، وہ آیت بھول گئے اور کوشش کے باوجود اسے یاد نہ کر سکے۔ مرشد سے دوبارہ سوال کرنا سوء ادب سمجھا اور آپ سہو نسیان کے پاداش میں ایک جھیل کے پانی میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سوچا کہ میں نے غلطی کی ہے اور اس کا خمیازہ بھی میں خود ہی بھگتوں گا، اور 9 لکھ ہزار مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلے اور پھر مرشد پاک کے پاس آئے۔ مرشد نے ان کی کیفیت پوچھی تو آپ نے حقیقت حال بیان کر دی، جس پر مرشد نے انہیں عذرائے عنایت وہ آیت دوبارہ بتائی اور آپ چلہ کشی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت مراد شاہ ابو الخیر رحمت اللہ علیہ ایک صاحب کرامت بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ساندل بار کے علاقہ میں ان کی سعی و کوشش سے بہت لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی بزرگی اور علم و حکمت کا شعرہ دور دور تک پھیل گیا۔ کہتے ہیں کہ بابر کے زمانہ میں قلعہ ستار شاہ میں بادشاہ کے 2 خاص آدمی رہتے تھے جو اس کے بھائی کہلاتے تھے۔ جب ابو الخیر 9 لکھ ہزاروی یہاں ایک ٹیلے پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے تبلیغ ہدایت کا آغاز کیا تو دونوں شہزادے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگے۔ اس علاقے میں ان دنوں ایک جادوگر ہندو جوگی کا بڑا چرچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جوگی کی ہدایت پر ایک شہزادہ سونے کا سکہ کنویں میں پھینکتا تھا، لیکن جادوگری سے وہ سکہ وہاں سے 12 میل دور سانگلا ہل میں ہندو جوگی کی جھولی میں جا گرتا تھا۔ نیز اس علاقہ کے لوگ روزانہ دودھ اکٹھا کر کے جوگی کو پہنچایا کرتے تھے، اور جو دودھ نہ دیتا تھا اس کی گائے بھینس کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا تھا۔ بابا 9 لکھ ہزاروی کو اس بات کا جب پتا چلا تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو دودھ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جس گھر میں گیا اس گھر کی عورت نے دودھ جوگی کے چیلے کو دینے کی بجائے بابا جی کے بھیجے ہوئے آدمی کو دے دیا، جس پر جوگی بہت ناراض ہوا اور بابا جی کو سبق دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ تھا جب شہزادہ کنویں میں سونے کا سکہ پھینکا کرتا تھا۔ وہ سکہ اڑتا ہوا آیا اور جوگی کی جھولی میں گرنے کی بجائے بابا جی کے دامن میں آ گرا۔ جوگی حیران رہ گیا۔ بابا جی کی کرامت نے اس کا طلسم، اس کا جادو توڑ دیا تھا اور کوشش کے باوجود وہ اپنا جادو دوبارہ نہ جگا سکا اور حضرت 9 لکھ ہزاروی کی کرامت کے سامنے ہار گیا۔ وہ جوگی فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا، اپنی غلطی پر پشیمان ہوا، آپ سے معافی مانگی اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کا قریبی مرید بن گیا۔ آپ نے اس کا نام محمد زبیر رکھا۔ ناظرین اکرام، اس حقائق میں 9 لکھ ہزاروی کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ وہ ایک آیت بھول گئے تھے جس پر انہوں نے جھیل کے پانی میں کھڑے ہو کر 9 لاکھ ہزار مرتبہ قرآن مجید پڑھا اور اپنے مرشد کے پاس آئے۔ اگر کوئی شخص ایک دن رات یعنی 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے نیند، خوراک اور دوسری حاجات کے لیے چھوڑ کر 14 گھنٹے میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو 9 لاکھ بار قرآن مجید ختم کرنے کے لیے 2458 برس کی عمر لگے گی، جو کہ ناممکن ہے، جبکہ یہاں 9 لاکھ ہزار مرتبہ قرآن پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ایک بہت بڑی خود میں کرامت تھی۔
کیونکہ یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔